السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 180۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پورا ہوا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول 16 ستمبر بروز پیر غار ثور سے نکل کر 8 ربیع الاول مطابق 23 ستمبر 23 ستمبر کو پیر کے دن 8 دن میں بخیر و عافیت مقام قبا یعنی پرانا مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قبا اس زمانے میں مدینہ کا ایک محلہ یا گاؤں تھا، اب ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جس کے قرب و جوار میں باغات اور شیوخ اور عمرا اور مالداروں کی کوٹھیاں ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس مدینہ منورہ کے جو بڑے اہم لوگ ہیں وہ وہاں اس وقت میں مقیم ہیں۔ اچھا، جب مدینہ قبا میں قیام کیا تو لوگ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ وہ حضور اللہ کے نبی کون ہیں۔ صدیق اکبر کو عام طور سے لوگ حجاز میں جانتے تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر یعنی سپریم کورٹ کی حیثیت تھی صدیق اکبر کی حجاز میں، جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، یہ ان کا مقام تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا صدیق اکبر فیصلہ کرتے، آگے لوگ کچھ بول نہیں سکتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو صدیق اکبر سے مصافحہ کر کے کئی لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو صدیق اکبر ہر وقت کہتے تھے کہ ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ ہیں، اللہ کے نبی یہ ہیں۔ لیکن مجمع تھا، تقریباً 500-600 آدمی تھے جو وہاں دیکھنے کے لیے آئے، اور عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، یہود بھی تھے، سارے کے سارے تھے۔ تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ میں کہتے کہتے تھک گیا، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ۔ اب لوگ مجھ سے مصافحہ کے لیے آتے تھے، مجھے شرم آتی تھی، تو صدیق اکبر نے ایک ہوشیاری یہ کی کہ ان کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ رومال سے دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگے۔ جب حضور پر سایہ کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آ گئے اور صدیق اکبر کے دونوں ہاتھ مشغول ہو گئے، تو لوگ سمجھ گئے کہ سائے میں جو آدمی ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور سایہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اچھا، سلمان فارسی کا قصہ تو پورا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں قبا میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ستمبر کے مہینے میں ساری امانتیں پہنچا کر قبا پہنچے۔ جب قبا پہنچے تو چونکہ ستمبر کا مہینہ تھا، بہت گرمی تھی، تو حضرت علی کے پاؤں جو ہے ایک دم وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت چھالے پڑ گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خون آنے لگا، اور فوراً جب قبا پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں تو ٹھہرایا ان کو، لیکن دیکھا کہ ابھی علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان چھالوں کی وجہ سے جو ہے بخار اور آنکھوں میں بھی تکلیف، پورا بدن کا ٹوٹنا، اور پھر لمبا سفر کر کے پہنچے وہاں سے، پھر ڈرتے ڈرتے پہنچے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے۔ تو حضرت علی کی یہ کیفیت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھایا اور اپنے کمرے میں ہی بے علی بیٹھو بیٹھو، اور بیٹھ کر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک کو چھالوں پر لگایا، لیپ کر دیا۔ لیپ کہ سب جگہ پر جو ہے اپنا تھوک حضور نکالتے تھے، اور حضور نکال کر جو اپنا تھوک اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے حضرت علی کے پاؤں پر۔ تو حضرت علی کہتے تھے کہ حضرت مجھے یہاں بہت تکلیف ہے،
تو آپ فرماتے تھے تم بیٹھے رہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنا لعاب مبارک اپنے نکالتے اور لیپ کرتے. جب لیپ کرتے تو حضرت علی کہتے کہ حضرت اب ٹھیک ہو گیا، فوراً طبیعت ان کی حضرت علی کی ٹھیک ہو جاتی تھی. پھر حضرت علی کہتے کہ حضرت مجھے یہاں بھی تکلیف ہے، یہاں بھی تکلیف ہے. تو یہ اس وقت میں اس کمرے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں اکیلے تھے، یعنی مجمع کے سامنے یہ باتیں نہیں ہوئی. بعد میں مجمع کے سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوک لگاتے جاتے تھے، لیپ کرتے جاتے تھے. اپنے لعاب دہن کا چھالو پر لیپ کر دیا، جس سے ان کی تکلیف فوراً دور ہو گئی. یہ ساری تفصیل تاریخ اسلام میں بھی ہے اور تاریخ ابن ہشام میں بھی ہے. اب حضرت علی بھی پہنچ گئے، حضرت سلمان فارسی بھی جو ہے مسلمان ہو گئے، یہ سارے قصے ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں مسجد کی بنیاد ڈالنی چاہیے. یہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.